اور پھر حضرت خواجہ الدولہ سمنانی آپ اس بات کو آگے بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے 3 درجے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کے نزول کے بھی 3 درجے ہیں، 3 حیثیتیں ہیں، 3 طرح قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ جو بڑی تقسیم علماء نے کی ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پہلا جو نزول قرآن کا حصہ ہے وہ آیات محکمات ہے، اور دوسرا جو درجہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آیات متشابہات ہے، اور جو تیسرا درجہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہ آیات مقطعات ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بھی کی 3 حیثیتیں اور 3 درجے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کی حیثیت انہوں نے لکھی ہے کہ وہ ہے بشریت، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کی حیثیت ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہ ہے نورانیت، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حقیقت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک کی آیات کے نزول کے 3 درجے ہیں، یعنی آیات محکمات ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اوپر ان کا نزول ہوا ہے۔ اور جو نورانیت ہے اس پر آیات جس پر علماء نے کلام کیا ہے، باتیں کی ہیں، اس کو آپ پڑھیں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ مرید ہے حضرت بابا فرید گنج شکر کی، اور آپ پیر ہیں حضرت خواجہ امیر خسرو کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور معراج کا جو دوسرا درجہ ہے فرماتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر جو تیسرا درجہ ہے فرماتے ہیں کہ وہ سدرۃ المنتہا سے لے کے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی تک ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے 3 درجے ہیں، اور ان 3 درجوں کی جو 3 حیثیتیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلا درجہ ہے اس کو الاسراء کہا جاتا ہے، سبحان الذی اسرا، اور جو دوسرا درجہ ہے اس سفر کے حصے کو معراج کہا جاتا ہے، یعنی بلندی پر چڑھنا۔ اوری جبی حدیث پاک کے لفظ ہے کہ حضور فرماتے کہ ایک نورانی سیڑھی کے ذریعے مجھے آسمانوں کی طرف بلند کیا، اس پر آیات مقطعات کا نزول ہوا ہے، اور پھر انہوں نے آگے اس کی تقسیم کی ہے، بتایا ہے کہ آیات محکمات، آیات متشابہات اور آیات مقطعات۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقیدہ کس پر بنتا ہے، یعنی ساری قرآن کی آیات ہیں، لیکن جس پر بندہ عقیدہ بناتا ہے، عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ہے آیات محکمات، جس کا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر ہوا ہے۔ اور آیات محکمات قرآن کی وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی بھی واضح ہے اور اس کی مراد بھی واضح ہے، یعنی عام بندہ
اس کا معنی بھی کر سکتا ہے اور اس کی مراد اللہ کی جو مراد ہے اس معنی سے وہ بھی سمجھ سکتا ہے. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. یعنی اس کا معنی بھی واضح اور اس کی مراد بھی واضح ہے. جس طرح قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت کا معنی بھی واضح ہے، اس کی مراد بھی واضح ہے، ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے. تو جو آیات محکمات ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر ان کا نزول ہوا ہے. اور پھر دوسری قسم جو ہے وہ ہے متشابہات. متشابہات کے